الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين درجات القدر ومراتب كل درجة فيقول والدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه ولا يكون في ملكه ما لا يريد والله سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلے درجے کو تقدیر کے بیان کرنے کے بعد کہ جس کے دو مراتب تھے علم اور کتابت، اس کو مدلل بیان کرنے کے بعد دوسرے درجے کا ذکر یوں کیا ہے کہ دوسرا درجہ اور یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہر درجہ دو چیزوں کو متضمن ہے، چنانچہ دوسرے درجے کے شیء اول یا دوسرے درجے کے پہلے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یوں بتا رہے ہیں کہ وہ ہے اللہ تعالی کی نافذ ہونے والی مشیت اور اس کی شامل عام قدرت، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ آسمان میں اور زمین میں جس قدر بھی حرکت و سکون ہے، آسمانوں اور زمینوں کے تمام تر حرکات و سکون اللہ تعالی کی مشیت کے تابع، اور یہ کہ اللہ جل وعلا کی بادشاہت میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پہ قادر ہے، یعنی تمامی موجودات
اور کل معدومات ہر ایک پر اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے، بلفظ دیگر تمام موجودات و معدومات سے اللہ تعالی کی قدرت متعلق ہے۔ اور اس کے بعد پھر درجہ ثانیہ کے دوسرے مرتبے کو بیان کریں گے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کا در حقیقت ترجمہ کر دیا ہے، جس کی مختصر سی تشریح و توضیح آپ کے سامنے یوں پیش کی جاتی ہے کہ درجہ اولا ایمان بالقدر کا جو علم و کتابت کے دو مراتب پر مشتمل، اس کا بیان کیا جا چکا کہ اللہ تعالی اپنے علم قدیم سے تمامی کائنات کی اشیاء کو جانتا ہے، اور کوئی بھی ذرہ کائنات کا اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے۔ جبکہ درجہ اولا کا دوسرا مرتبہ کتابت ہے، جس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام تر امور و حوادث کائنات اور حدیث کے الفاظ کی تعبیر میں مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دوسرے درجے کا بیان آج کے درس میں کیا جا رہا ہے، اور وہ دوسرا درجہ اس کی پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت عام ہے، اور اس کی مشیت بہرحال نافذ ہو کے رہتی ہے، اور ساتھ ہی اسی میں یہ بات شامل کہ اللہ تعالی کی قدرت تمام تر اشیاء و حوادث کو شامل ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی کی مشیت نافذہ اور قدرت شاملہ کا مفہوم آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جس کا بیان کتاب و سنت کے اندر مدلل طور پر موجود ہے، اور جس کو ہم آسان تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر میں یوں کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ وہ ہو تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہی ایمان بالقدر کے دوسرے درجے کی پہلی چیز، یا یہ کہیے مراتب ایمان بالقدر کے مراتب اربع میں کا تیسرا مرتبہ ہے۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں بھی کہا، اللہ تعالی کی مشیت نافذہ اور قدرت شاملہ کو بیان کرتے ہوئے کہ یعنی اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آسمان و زمین کی تمام تر حرکتیں اور تمام سکون اللہ تعالی کی مشیت سے ہے۔
اور اللہ تعالی کی بادشاہت میں وہ نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالی نہیں چاہتا ہے، جس کا ارادہ نہیں کرتا ہے. اور اللہ جل وعلا موجودات و معدومات میں کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مشیت نافذہ پر دلائل کتاب و سنت دونوں کے اندر موجود ہیں. میں قرآن عظیم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ، مشیت نافذہ اور قدرت شاملہ کاملہ کی دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. الف لام میم تنزیل السجدہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کی مشیت کے تابع ہے انسانوں کی، بندوں کی ہدایت، کہ جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت ملے تبھی ہدایت مل سکتی ہے. اگر اللہ تعالی کی مشیت شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص ہدایت یاب نہیں ہو سکتا ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ تمام تر جو زمینوں کے اندر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی مشیت نافذہ کا بیان ہے کہ یہ بات کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں یا اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے، کہ اسی کی مشیت ہی سے ساری خلقت ایمان لا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالی کی مشیت نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کے مشیت نافذہ شاملہ عامہ کا ذکر ہے. تیسری آیت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو لوگ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالی تو وہ کچھ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ تمام تر امور کائنات کے اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادہ کونیہ کے تابع ہیں. اسی طرح سے سورہ تکویر کی یہ آیت کریمہ جس کے الفاظ ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم نہیں چاہتے الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے. تمہاری کوئی مشیت نہیں ہوتی ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہو. اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ خود تمام تر انسانوں کی مشیت اللہ تعالی کی مشیت شاملہ عامہ کاملہ کے تابع ہے. یہ آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہیں
کہ پوری کائنات میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں، اس کی تمام مخلوقات میں اللہ تعالی ہی کی مشیت نافذ اور سرایت ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی کی مشیت عام ہے، اور اس کو آسان لفظوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت وہ نافذ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کہ اس کی مشیت اور اس کے حکم پر کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ جل وعلا کی مشیت نافذ ہے اور نافذ ہوتی ہے کہ معاذ اللہ، اللہ جو چاہتا وہ کرتا، کسی کا خوف معاذ اللہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی چاہی ہوئی چیز کو بلا تردد وہ نافذ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لا معقب لحکمہ ولا راد لامرہ، والی بات کہ نہ اس کے حکم کا کوئی معقب اور تعاقب کرنے والا، اور نہ ہی اس کے امر کو کوئی رد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہی مشیت شاملہ، یہی اللہ جل وعلا کا ارادہ کونیہ ہے، اور مشیت کی تشریح ارادہ کونیہ ہی سے کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ کبھی بھی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک مشیت شاء یشاء جیسے الفاظ، اور ایک ہے ارادہ ارادہ یریدو کے الفاظ وارد ہوتے ہیں۔ تو مشیت سے مراد مشیت شاملہ کاملہ عامہ کی جو بہرحال ہو کے رہتی ہے، اور اسی کے معنی میں ارادہ وہ ہے کہ جس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پہلے آپ کو اللہ جل وعلا کی صفات کے بیان کے باب میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی صفت مشیت ہے اور ارادہ ہے، اور وہاں پر یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی دلائل کے ذریعہ، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے مستند طور پر کہ ارادے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ارادہ کونیہ جو مشیت کے مرادف ہوتا ہے اور اسی کے ہم معنی ہوتا ہے، جبکہ ارادے کی ایک دوسری بھی قسم ہے اور اس کو ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ کونیہ ہی مشیت ہے اور مشیت ہی ارادہ کونیہ ہے، اور جہاں جہاں قرآن عظیم میں مشیت کا لفظ وارد ہے یا یہ کہ ارادے کے الفاظ وارد ہیں، تو ارادے جو مشیت کے مترادف ہے وہ ارادہ کونن کے معنی میں ہے، اور جہاں ارادہ یریدو ارادتن والا لفظ اللہ جل وعلا کی محبوبات اور مرضیات سے متعلق ہے، اس کو ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور ارادہ شرعیہ کا معنی محبت اور رضا کا معنی ہوتا ہے، اور یوں ارادہ شرعیہ میں جہاں لفظ ارادہ یا یریدو آتا ہے وہ یحب و یرضا کے معنی میں آتا ہے، کہ مثلا اللہ جل وعلا بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ایمان سے محبت رکھتا ہے، بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن بنے، یعنی اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندے ایمان لے آئیں۔ یہی فرق ضروری ہے، کیونکہ ارادے کی بابت یہی فرق اور ارادے کی تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے دو مشہور فرقے زیغ و ضلالت کے شکار ہوئے، اور وہ دونوں ہیں قدریہ اور انہی میں کے مشہور معتزلہ، اور دوسرا فرقہ ہے جبریہ، کہ ایک نے تو تقدیر کی اور تقدیر کے درجات میں سے ایک مرتبے مشیت کو صحیح اور درست طور پر نہیں سمجھا، اور اللہ جل وعلا کے ارادے کی دونوں تقسیم کو نہیں مانا، اور یوں خلط کا شکار ہوئے، اشتباہ کا شکار ہوئے، اور زیغ و ضلالت اور انحراف میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ جل وعلا کی مشیت عامہ کو اس کی محبت کی دلیل بنا ڈالا۔ تو ایک نے اس بات قدر میں مبالغہ کیا، اور اس مبالغے کا بدترین نتیجہ ان کے اس نظریے کی صورت میں پیش ہوا کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے اس میں اس کا سرے سے کوئی ارادہ، کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظریہ اگر تسلیم کیا جائے تو پھر ثواب و عقاب کے سارے امور لغو اور عبث اور بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا ارادے شرعیہ اور ارادے کونیہ کے درمیان فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور دونوں میں فرق بھی اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ مشیت عامہ ارادے کونیہ، اس میں مراد چاہی ہوئی چیز یقیناً ہو کے رہتی ہے، خواہ وہ اللہ جل وعلا کے محبوبات و مرضیات میں سے ہو یا نہ ہو۔ البتہ ارادے شرعیہ میں مراد یعنی چاہی ہوئی چیز یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وقوع پذیر ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، کبھی نہیں وقوع پذیر ہوتی ہے، جیسے کہ ایمان، صلاۃ اور دیگر اعمال طاعات کے بندوں سے مطلوب تو ہے، محبوب مرضی ہے عند اللہ کہ وہ اعمال طاعات بجا لائیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندوں میں کے کچھ تو طاعات کرتے ہیں اور کچھ طاعات سے روگردانی کرتے ہیں۔ البتہ مشیت عامہ کہ جس چیز کو اللہ تعالی ہونا چاہ لے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، چاہے ساری کائنات یکجا ہو جائے تو اللہ جل وعلا جس چیز کو چاہے گا کہ وہ حاصل ہو اور ہو کے رہے تو وہ ہو کے رہے گی، کوئی اس کو معاذ اللہ روک نہیں سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ ارادے شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے موافق ہے۔ اسی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب بعض بندے جو یہ بات نہیں چوائس کرتے اور پسند کرتے، اختیار کرتے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، یہی ارادے شرعیہ ہے، اور ارادے کونیہ وہ نافذ ہونے والی مشیت ہوتی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اور کوناً جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء
لم یکن. اور اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو یہ عبارت ان کی ہے کہ ولا یکون فی ملکہ الا ما یرید، اس میں در حقیقت اللہ تعالی کے ارادے کونیہ کا اثبات کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں وہ کچھ نہیں ہوتا جس کو وہ نہیں چاہتا، یعنی ارادہ کونن جس کا نہیں کرتا. اور یہی مشیت عامہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات ہو کہ بندے مثلا جیسا کہ معتزلہ کا قول ہے اپنے اعمال کے خالق ہیں، اور اسی لیے کوئی بھی بندہ جب معصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا یا اس کی مشیت اس سے نہیں متعلق ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اللہ جل وعلا کی بادشاہت میں وہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کچھ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کسی اور کی بھی فرما روائی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے. اور اسی لیے ہم مشیت عامہ، ارادے کونیہ کا معنی متعین کرتے ہیں اور ارادے شرعیہ کا الگ معنی متعین کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان فرق ملحوظ رکھتے ہیں. اور مشیت عامہ کا ایمان اور اعتقاد یہ اللہ جل وعلا کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے شایع نشان ہے، تاکہ یہ بات ثابت آئے کہ اس کی بادشاہت میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی بادشاہت میں وہ نہیں ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا ہے. اور اسی لیے یہاں اس عبارت میں کہ ولا یکون فی ملکہ الا ما لا یرید میں ارادے سے مراد ارادے کونیہ ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تب تک اس کی بادشاہت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہی کچھ ہو سکتا ہے جو خود وہ چاہتا ہے. اور اس درس کا کل لب لباب در حقیقت یہی ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہی ہم اہل سنت کا بنیادی اعتقاد ہے، یہی ہمارا دستور ہے، اور جس پر کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں. آخری جملہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں فرمایا کہ اللہ جل وعلا آسمان و زمین کی ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ اسی کی مشیت سے ہے. یہ بات بھی اس کے عمومی مشیت ہی کا ایک دوسرے پیرائے میں بیان ہے کہ آسمانوں میں جس قدر بھی حرکات اور سکون ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی گویا تقدیر کے تابع، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. یعنی کوئی بھی ذرہ ہل نہیں سکتا اور کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہو سکتی ہے مگر اس حرکت و سکون سے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق ہے. اس طرح سے آخری جملہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی آج پڑھی جانے والی عبارت میں یہ تھی کہ اللہ جل وعلا ہر چیز پر، موجودات و معدومات میں سے ہر چیز پر قادر ہے. یہاں یہ ہے اساسی اور بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جس سے فرق غائغہ غالہ کی تردید ہو جاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت موجودات سے بھی متعلق ہے اور معدومات سے بھی متعلق ہے. جن جن چیزوں کو اللہ جل وعلا نے وجود بخشا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت سے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود نہیں بخشا ہے اور جس کو نہیں پیدا کیا ہے، جو چیزیں نہیں حاصل ہیں، جو نئی وجود میں آئی ہیں، وہ بھی اللہ جل وعلا کی مشیت ہی سے وجود میں نہیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سی سے وجود میں نہیں آئی ہیں. اور اس طرح سے موجودات اور معدومات ہر ایک سے اللہ جل وعلا کی قدرت و مشیت
وابستہ ہے اور متعلق ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کی آیت کریمہ کے اندر ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم الى آخر آیہ۔ اس کے اندر تین باتیں ہیں، تین چیزیں ہیں کہ اللہ جل وعلا قادر ہے اس بات پر کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نیچے سے عذاب نازل کر دے، اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو گروہ در گروہ کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض سے مزہ چکھلائے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو پہلا حصہ کہ اَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس آسمانی عذاب سے، اوپر سے نازل ہونے والی عذاب سے۔ اور جب من تحت ارجلکم پڑھی آپ نے تو پھر کہا اللہم انی اعوذ بوجہک، کہ اللہ تعالیٰ اس زمینی اور تحت ارجل والی عذاب سے بھی میں تیرے رخ کریم کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب تیسری بات آئی کہ اور یلبسکم شیعہ، کہ تم کو گروہ در گروہ کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ مزہ چکھائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک اہون، یہ آسان ہے۔ چنانچہ اس امت پر اللہ تعالی نے کوئی عذاب ایسا نہیں نازل کیا کہ اس امت کا استئصال ہو جائے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ تو دونوں چیزیں نہیں ہوئی، نہیں واقع ہوئی، لیکن تیسری چیز واقع ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں واضح دلیل نص صریح کی روشنی میں ہے کہ اللہ تعالی موجود پر بھی قدرت رکھتا ہے اور معدوم پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجودات و معدومات میں سے ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے دلائل کتاب اللہ کے اندر بے شمار ہے، جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تمام آیات کے ٹکڑے جن میں اس کی دلیل واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ جل وعلا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہر شے سے متعلق ہے، اور ہر شے میں موجود اشیاء بھی اور معدوم اشیاء بھی شامل ہیں۔ آج اسی قدر باتوں پر اتفاق کیا جاتا ہے، اور کل کا موضوع ہوگا انشاءاللہ العزیز دوسرے درجے کی دوسری چیز یا تقدیر پر ایمان کے مراتب اربع میں کا چوتھا مرتبہ، اور وہ ہے مرتبہ خلق و ایجاد، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کتاب کی عبارت پڑھ کے اور اس کی بھی تشریح و توضیح پیش کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔